درود و سلام اور نعتوں کی دھومیں، درود و سلام اور نعتوں کی دھومیں، مچانا کہ یہ روح و دل کی غذا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ جی تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام شروع ہو چکا ہے جس کا نام ہے ہمیں مصطفیٰ سے پیار ہے۔ پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں، جس میں ہم پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے متعلق واقعات سنیں گے۔ ان واقعات میں پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا صبر اور استقامت، دین کی تبلیغ اور قربانیاں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفقت اور رحمت، ہمت اور بہادری وغیرہ کو بیان کیا جائے گا۔ سیرت النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آپ کی معلومات میں اضافہ کرنے کے لیے سوال جواب کا بھی سیگمنٹ ہوگا۔ بچوں میں مقابلے ہوں گے اور اشعار کے سیگمنٹس شامل کریں گے اور بہت ساری معلومات حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ مزے کی ایکٹیویٹیز بھی کریں گے۔ جی تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں درود پاک کی فضیلت کی جانب۔ فرمان آخر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ جی تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں پہلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے تلاوت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی رمضان بھائی کون سی سورت کی تلاوت سنائیں گے؟ سورۃ الفجر کی آخری چند آیات۔ سبحان اللہ، جی شروع کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایتھا النفس المطمئنہ، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ رمضان مہینے میں سورۃ الفجر کی چند آیت کی تلاوت سنائی۔ اللہ پاک آپ کی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کے علم و عمل میں اضافہ عطا فرمائے، اللہم آمین۔ جی تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ درود و سلام اور نعتوں کی دھومیں۔ جی تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے جس میں اسحاق بھائی آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ ہمیں سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں بیان کریں گے۔ تو پیارے بچوں آپ نے غور سے سننا ہے۔ جی اسحاق بھائی۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، یوں تو اللہ پاک کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے بہت محبت فرماتے تھے، لیکن اپنے نواسوں یعنی امام حسن رضی اللہ عنہ اور امام حسین رضی اللہ عنہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت کا انداز ہی نرالا تھا۔ آئیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے نواسوں سے محبت کا واقعہ سنتے ہیں۔ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ اچانک امام حسن و حسین رضی اللہ عنہما آئے۔ انہوں نے لال قمیضیں پہنی ہوئی تھی، وہ چلتے تھے اور بار بار گر جاتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے تشریف لائے، انہیں اٹھایا اور اپنے سامنے بٹھایا۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے، حالت سجدہ میں تھے کہ حضرت امام حسن یا امام حسین رضی اللہ عنہما آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ مبارک پر بیٹھ گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے سجدہ لمبا کر دیا۔ سبحان اللہ۔ چنانچہ حضرت شداد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مغرب اور عشاء کی دونوں نمازوں میں سے کسی ایک نماز کے لیے تشریف لائے اور امام حسن یا امام حسین رضی اللہ عنہما کو اٹھائے ہوئے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھے تو انہیں بٹھا دیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے لیے تکبیر تحریمہ کہی اور نماز شروع کر دی، اور اپنی نماز کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سجدہ لمبا کر دیا۔ میرے بابا جان نے کہا کہ میں نے اپنا سر اٹھایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ بچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں۔ پھر میں دوبارہ سجدے میں چلا گیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پوری کر لی تو لوگوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے نماز کے دوران ایک سجدہ اتنا لمبا کر دیا کہ ہم نے سمجھا کہ کوئی معاملہ پیش آ گیا ہے یا آپ پر وحی نازل ہونے لگی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان میں سے کوئی بات نہیں ہوئی تھی، ہاں میرا بیٹا میرے اوپر بیٹھ گیا تھا اور مجھے گوارا نہ ہوا کہ میں جلدی کروں یہاں تک کہ وہ اپنی مرضی سے اترے۔ بچوں، دیکھا آپ نے اللہ پاک کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں سے کتنی محبت کرتے تھے کہ ان کی خواہش پوری ہونے سے پہلے ان کو پیٹھ سے ہٹانا بھی مناسب نہیں سمجھتے تھے، اور جتنی دیر وہ اپنی مرضی سے بیٹھے رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے سے اپنا سر نہیں اٹھایا۔ پیارے بچوں، سچا مسلمان وہی ہے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کے ساتھ ساتھ جس سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے ہیں ان سے بھی محبت کرے۔ اس لیے ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسوں سے بھی محبت کرنی چاہیے، ان کا ذکر کرنا چاہیے، ان کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جی تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آج بھی اسحاق بھائی ہمیں بہت ہی پیارے انداز میں سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں بیان فرما رہے تھے۔ آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے شعر پہچانیے۔ درود و سلام اور نعتوں کی دھومیں۔ جی تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے شعر پہچانیے، اور اس کا طریقہ کار میں آپ کو بتا دوں تو اس سیگمنٹ کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ آپ کو اسکرین پر ایک شعر دکھایا جائے گا جس میں سے کچھ الفاظ مس ہوں گے، آپ کو وہ شعر پہچان کر مکمل کر کے سنانا ہوگا، اور جس ٹیم نے پہلے بزر بجائی اسی ٹیم سے جواب لیا جائے گا، اور اگر آپ نے صحیح جواب دیا تو آپ کے 10 پوائنٹس پلس کر دیے جائیں گے، اور اگر غلط جواب دیا یا پھر جواب نہ دیا تو آپ کے 10 پوائنٹس مائنس کر دیے جائیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ جی شعر دکھائیے۔ درود و سلام اور نعتوں کی دھومیں۔ جی ٹیم بھی۔ نصیب والوں میں میرا بھی نام ہو جائے، جو زندگی کی مدینے میں شام ہو جائے۔ سبحان اللہ، آپ کا جواب درست ہے۔ جی غلام مصطفیٰ بھائی آپ یہ شعر ہمیں طرز میں سنا دیں۔ نصیب والوں میں میرا بھی نام ہو جائے، نصیب والوں میں میرا بھی نام ہو جائے، جو زندگی کی مدینے شام ہو جائے، جو زندگی کی مدینے میں شام ہو جائے۔ جی اگلا شعر دکھائیے۔ درود و سلام اور نعتوں کی دھومیں۔ جی ٹیم بھی۔
आसियो थाम लो दामन उनका, वो नहीं हाथ झटकने वाले। सुभान अल्लाह। आपका जवाब एक बार फिर दुरुस्त हो गया है। जी अगला शेर दिखाइए। दुरूदो सलाम और नातों की धूमें। जी टीम है। वो शाफ़िए महशर तो बुलवा के ग़ुलामों को देते हैं शफाअत का इनाम मदीने में। सुभान अल्लाह। टीम ए ने हासिल कर लिए हैं 10 पॉइंट्स। जी अगला शेर दिखाइए। दुरूदो सलाम और नातों की धूमें। जी टीम है। अता कीजिए हाज़िरी की सआदत, इनायत हो मुझको विसाले मदीना। सुभान अल्लाह। आपका जवाब एक बार फिर दुरुस्त हो गया है। जी अगला शेर दिखाइए। दुरूदो सलाम और नातों की धूमें। जी टीम बी। मोहब्बतों का सिला कौन ऐसे देता है, सुनहरी जालियों में यारगार आपसे हैं। सुभान अल्लाह। जी अगला शेर दिखाइए। दुरूदो सलाम और नातों की धूमें। जी टीम बी। अपने मंगतों की वो फहरिस्त में रखते हैं मुझे, मुझको मोहताज किसी का नहीं होने देते। माशा अल्लाह माशा अल्लाह। जी अगला शेर दिखाइए। दुरूदो सलाम और नातों की धूमें। जी टीम है। मेरी तो हस्ती क्या है मेरे गरीब नवाज, जो मिल रहा है मुझे सारा प्यार आपसे है। सुभान अल्लाह। आपका जवाब दुरुस्त हो गया है। जी तो टीम ए से हमें कौन ये शेर तर्ज में सुनाना है? जी मुस्तफा भाई। मेरी तो क्या सुभान अल्लाह। जी अगला शेर दिखाइए। दुरूदो सलाम और नातों की धूमें। जी टीम बी। इजहार गम हिजर की क्या शक्ल निकालूं, रोने की भी ताकत नहीं, रोना तो यही है। सुभान अल्लाह। जी अगला शेर दिखाइए। दुरूदो सलाम और नातों की धूमें।
جی ٹیم اے. آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی، قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہیں. سبحان اللہ، آپ کا جواب بھی درست ہو گیا ہے. جی اگلا شعر دکھائیے. درود و سلام اور نعتوں کی دھومیں. جی ٹیم بی. دل اگر رنج معاصی سے بگڑنے لگتا، عفو کا ذکر سنا کر میں سنبھالا کرتا. سبحان اللہ، ٹیم بی نے حاصل کر لیے ہیں 10 پوائنٹس. اور انہی پیارے سے اشعار کے ساتھ ہمارا یہ سیگمنٹ بھی کمپلیٹ ہوا. آئیے بڑھتے ہیں اسکور بورڈ کی جانب. جی تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اس سیگمنٹ میں ٹیم اے نے حاصل کر لیے ہیں 40 پوائنٹس اور ٹیم بی نے حاصل کر لیے ہیں 60 پوائنٹس. تو اس سیگمنٹ میں ٹیم بی وہ تھوڑا سا آگے نکل چکی ہے، لیکن ابھی راؤنڈز باقی ہیں اور بڑھتے ہیں ہم اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے سوال جواب. درود و سلام اور نعتوں کی دھومیں. جی تو پیارے بچوں، اس سیگمنٹ کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ باری باری ٹیم سے سوال کیے جائیں گے. پہلا سوال ٹیم اے سے، پھر دوسرا سوال ٹیم بی سے. تو چلیے شروع کرتے ہیں اور پہلا سوال میرا ٹیم اے سے. پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کے پاس کعبہ شریف کی کون سی ذمہ داری تھی؟ کعبہ شریف کی حفاظت کرنا، حاجیوں کو پانی پلانا. جی آپ نے جواب دیا کعبہ شریف کی حفاظت کرنا اور حاجیوں کو پانی پلانا، اور آپ کا یہ جواب درست ہو گیا ہے. جی اگلا سوال ٹیم بی سے. جس جنگ میں اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خود تشریف لے جاتے تھے، اس جنگ کو کیا کہا جاتا ہے؟ غزوہ. جی جس جنگ میں پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے جاتے تھے اس جنگ کو غزوہ کہا جاتا ہے، اور ٹیم بی کا یہ جواب درست ہو گیا ہے. جی اگلا سوال ٹیم اے سے. اہل عرب کن مہینوں کا اسلام سے پہلے بھی احترام کرتے تھے؟ یعنی وہ کون سے مہینے ہیں جن کا احترام اہل عرب کرتے تھے اسلام سے پہلے؟ ذی شریف، ذوالحج شریف، محرم شریف اور رجب شریف. جی آپ نے جواب دیا ذیقعد شریف، ذوالحج شریف، محرم شریف اور رجب شریف. آپ کا یہ جواب بھی درست ہوتا ہے. جی اگلا سوال ٹیم بی سے. کس زوجہ کی نماز جنازہ خود پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پڑھائی؟ بی بی زینب بنت خدیمہ. جی آپ نے جواب دیا بی بی زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا. آپ ہی وہ زوجہ تھیں جن کی نماز جنازہ پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے خود پڑھائی، اور آپ کا ٹیم بی کا یہ جواب بھی درست ہو گیا ہے. جی اگلا سوال ٹیم اے سے. ہجرت کے 7ویں سال کون سی اہم جنگ لڑی گئی؟ جنگ خیبر. وہی وہ اہم جنگ ہے جو ہجرت کے 7ویں سال لڑی گئی، اور ٹیم اے کا جواب ایک بار پھر درست ہو گیا ہے. جی اگلا سوال ٹیم بی سے. پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کس کا باغ خرید کر مسجد نبوی بنانے کا فیصلہ کیا تھا؟ بنو نجار. بنو نجار کا باغ خرید کر مسجد نبوی بنانے کا فیصلہ کیا تھا، اور ٹیم بی کا یہ جواب بھی درست ہوتا ہے. جی اگلا سوال ٹیم اے سے. رمضان شریف کے علاوہ اور کس مہینے میں اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تقریباً روزہ دار ہی رہتے تھے؟ شعبان شریف کے مہینے میں. شعبان شریف کے مہینے میں پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تقریباً روزہ دار ہی رہتے تھے، اور ٹیم اے نے یہ جواب بھی درست دیا ہے. جی اگلا سوال ٹیم بی سے. کس نماز کی ادائیگی کے دوران پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر قبلے کی تبدیلی کا حکم نازل ہوا تھا؟ نماز ظہر. نماز ظہر کی ادائیگی کے دوران پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر قبلے کی تبدیلی کا حکم نازل ہوا تھا، اور ٹیم بی کو حاصل ہوتے ہیں 10 پوائنٹس. جی اگلا سوال ٹیم اے سے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی مرتبہ کون سے ہجری سال میں بقرہ عید کی نماز ادا فرمائی؟ 2 ہجری میں. 2 ہجری میں پہلی مرتبہ بقرہ عید کی نماز ادا فرمائی، اور آپ کا یہ جواب بھی درست ہوتا ہے. جی اگلا سوال ٹیم بی سے. مسجد نبوی میں ممبر آنے سے پہلے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کس چیز سے ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے؟ ستون یعنی پلر سے. ستون سے ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے، اور آپ کا یہ جواب بھی درست ہو گیا ہے.
جی اگلا سوال ٹیم اے سے. حضرت حمزہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اعلان نبوت کے کون سے سال حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے؟ اعلان نبوت کے چھٹے سال. جی پیارے بچوں، اعلان نبوت کے چھٹے سال حضرت حمزہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اعلان نبوت کے چھٹے سال حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے. اور ٹیم اے نے ایک بار پھر جواب درست دے دیا ہے. جی اگلا سوال ٹیم بی سے. کس مبارک مہینے میں جبریل امین علیہ السلام اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتے تھے؟ رمضان شریف. جی آپ نے جواب دیا رمضان شریف. اور آپ کو یہ جواب کنفرم ہے؟ جی بالکل. جی آپ نے جواب دیا رمضان شریف اور آپ کا یہ جواب ہے غلط نہیں ہوا. آپ کا یہ جواب بھی درست ہو گیا ہے. جی تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، انہی پیارے سے سوالات کے ساتھ ہمارا یہ سیگمنٹ بھی کمپلیٹ ہوا. آئیے بڑھتے ہیں اسکور بورڈ کی جانب. جی اس سیگمنٹ میں ٹیم اے نے حاصل کیے ہیں 60 پوائنٹس اور ٹیم بی نے بھی حاصل کیے ہیں 60 پوائنٹس. تو اس سیگمنٹ میں دونوں ٹیمیں برابر رہی ہیں، لیکن ابھی بھی سیگمنٹس باقی ہیں. تو آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی جانب. جی اگلا سیگمنٹ شروع کرنے سے پہلے ہم بڑھتے ہیں غلام مصطفیٰ بھائی کی جانب، ان سے ایک کلام سنتے ہیں. جی کون سا کلام سنیں گے؟ بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے. سبحان اللہ. جی شروع کریں. بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے. بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے. بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے. اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے. مدفن بنے گا ہمارا سرکار کا مدینہ. بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے. کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے. کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے. بلا لو پھر مجھے اے شاہ پگرو پر مدینے میں پھر روتا ہوا تیرے در پر مدینے میں.
بستر مدینے میں بلا لو ہم غریبوں کو بلا لو یا رسول اللہ بلا لو ہم غریبوں کو بلا لو یا رسول اللہ اے شبیر و شبر فاطمہ حیدر مدینے میں کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے اگر جانا مدینے میں
ماشاء اللہ غلام مصطفیٰ بھائی نے ہمیں بہت ہی پیارے انداز میں بہت ہی خوبصورت آواز میں کلام سنایا. اللہ پاک آپ کی بھی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کو نظر بد سے بچائے. اللہم آمین. جی تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے درود و سلام اور نعتوں کی دھومیں. جی تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین اس سیگمنٹ کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ آپ کو اسکرین پر ایک تصویر دکھائی جائے گی اور آپ کو تصویر کو دیکھ کر کرنا کیا ہے. کرنا یہ ہے کہ آپ کو تصویر کو دیکھ کر ایسا شعر سنانا ہے جس میں تصویر میں دکھائی گئی چیز کا نام آتا ہو. جیسے کہ مثال کے طور پر کعبہ شریف کی تصویر دکھائی گئی کعبہ, تو آپ کو ایسا شعر سنانا ہے جس میں لفظ کعبہ آتا ہو. تو ٹیم اے اور ٹیم بی ریڈی ہیں؟ جی شروع کرتے ہیں. ٹیم اے کے لیے تصویر دکھائیے. درود و سلام اور نعتوں کی دھومیں. جی تو ٹیم اے کے لیے تصویر آ چکی ہے چاند کی. ایسا شعر سنائیے جس میں لفظ چاند آتا ہو. چھپ گیا چاند نہ آئی تیرے دیدار کی تھاب اور اگر سامنے رہتا بھی تو سجدہ کرتا. جی ٹیم اے کا جواب درست ہو چکا ہے. جی اگلی تصویر دکھائیے ٹیم بی کے لیے. درود و سلام اور نعتوں کی دھومیں. جی ٹیم بی کے لیے تصویر آ چکی ہے مینار کی. پھر سبز گنبد اور وہ مینار کی بہار غوث و رضا کا صدقہ دکھا دیجئے حضور. سبحان اللہ. ٹیم بی نے بھی حاصل کر لیے ہیں 10 پوائنٹس. جی اگلی تصویر دکھائیے ٹیم اے کے لیے. درود و سلام اور نعتوں کی دھومیں. ٹیم اے کے لیے تصویر آ چکی ہے آگ کی. ایسا شعر سنائیے جس میں لفظ آگ آتا ہو. آگ دوزخ کی جلا ہی نہیں سکتی ان کو، عشق کی آگ میں دل جن کے جلا کرتے ہیں. سبحان اللہ. ٹیم اے نے ایک بار پھر حاصل کر لیے ہیں 10 پوائنٹس. جی اگلی تصویر دکھائیے. درود و سلام اور نعتوں کی دھومیں. جی تو ٹیم بی کے لیے تصویر آ چکی ہے آنکھ کی. اس آنکھ پر نہ کیوں کر قربان میری جاں ہو، جس آنکھ نے دیکھا میٹھے نبی کا روزہ. سبحان اللہ. ٹیم بی کا جواب ایک بار پھر درست ہو گیا ہے. جی اگلی تصویر دکھائیے ٹیم اے کے لیے. درود و سلام اور نعتوں کی دھومیں. جی تو ٹیم اے کے لیے تصویر آ چکی ہے گنبد. عطا کر دو مدینے کی اجازت یا رسول اللہ، کروں میں سبز گنبد کی زیارت یا رسول اللہ. سبحان اللہ. اگلی تصویر دکھائیے ٹیم بی کے لیے. درود و سلام اور نعتوں کی دھومیں. جی ٹیم بی کے لیے تصویر آ چکی ہے دل کی. غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے. سبحان اللہ. آپ کا جواب درست ہو گیا ہے. جی اگلی تصویر دکھائیے ٹیم اے کے لیے. درود و سلام اور نعتوں کی دھومیں. جی آپ کے لیے تصویر آ چکی ہے کعبہ. کعبے کے بدر تجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود. سبحان اللہ. آپ کا جواب بھی درست ہو گیا ہے. اگلی تصویر دکھائیے ٹیم بی کے لیے. درود و سلام اور نعتوں کی دھومیں. جی آپ کے لیے تصویر آ چکی ہے آنکھ کی. ڈوبا ہوا ہے شوق میں زمزم اور آنکھ سے جالے برس رہے ہیں، یہ حسرت کدھر کی ہے. سبحان اللہ. ٹیم بی کا جواب بھی درست ہو گیا ہے. تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین اسی کے ساتھ ہمارا یہ سیگمنٹ بھی کمپلیٹ ہوا. آئیے بڑھتے ہیں سیگمنٹ کے اسکور بورڈ کی جانب. جی تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین اس سیگمنٹ میں ٹیم اے نے حاصل کر لیے ہیں 40 پوائنٹس اور ٹیم بی نے بھی حاصل کر لیے ہیں 40 پوائنٹس. تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین آئیے بڑھتے ہیں فائنل اسکور بورڈ کی جانب. جی تو ٹیم اے نے آج کے مقابلے میں حاصل کر لیے ہیں 140 پوائنٹس اور ٹیم بی نے حاصل کر لیے ہیں 160 پوائنٹس. تو آج کا مقابلہ ٹیم بی جیت چکی ہے. تو ٹیم اے کو بھی حوصلہ رکھنا ہے اور کوشش کرتے رہنا ہے. اور پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین اسی کے ساتھ ہمارے پیارے سے پروگرام کا وقت اختتام تک پہنچا. ملیں گے آپ سے اگلی ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. نمازوں کی پابندی کرتے رہیے, درود پاک کی کثرت کرتے رہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
किड्स मदनी चैनल, दावत इस्लामी, दावत इस्लामी, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। दुरूद व सलाम और नातों की धूम